تم بالغ ہو، میرے جذبات کو کیوں نہیں سمجھتی؟ مجھے تمہاری ضرورت ہے، مجھے مکمل کر دو۔ مہروز کی بھاری سرگوشی نما آواز کمرے کی خاموش فضا میں گونجی۔ رات کا پچھلا پہر تھا اور کھڑکی سے آنے والی روشنی بیڈ پر بے ترتیب انداز میں سوئی ہوئی نینا کے چہرے پر پڑ رہی تھی۔ وہ نیند میں بھی کسی معصوم بچے کی طرح آڑی ترچھی پڑی تھی۔ اس کے بال تکیے پر بکھرے ہوئے تھے اور چہرے پر بلا کی معصومیت تھی۔ مہروز، جو پچھلے 1 گھنٹے سے سائڈ ٹیبل پر کوہنی ٹکائے اسے ہی دیکھ رہا تھا، اب اپنے جذبات پر قابو پانے سے قاصر تھا۔ یہ نکاح ایک حادثہ تھا، خاندان کی عزت بچانے کے لیے کیا گیا ایک ہنگامی فیصلہ تھا۔ مہروز نے آہستگی سے اپنا ہاتھ بڑھایا اور اس کے گال پر لٹکتی ہوئی لٹ کو کان کے پیچھے کیا۔ اس کے لمس سے نینا کی نیند میں خلل پڑا۔ اس نے کسمسا کر آنکھیں کھولیں تو اپنے سامنے مہروز کے جھکے ہوئے وجود کو دیکھ کر اس کا سانس حلق میں اٹک گیا۔ ل- لالا، مجھے مجھے چھوڑیں، وہ ہکلائی۔ اس کی آواز میں نیند کی خمار کی جگہ خوف نے لے لی تھی۔ وہ جلدی سے اپنی نائٹی درست کرتی ہوئی ڈر کر پیچھے کھسکنے لگی۔ بیٹ کے کراؤن کے ساتھ لگ کر وہ خود کو سمیٹنے کی کوشش کر رہی تھی، جیسے خود کو چھپانے کی کوشش کر رہی ہو۔ مہروز کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی۔ وہ نینا کے اس خوف سے واقف تھا، لیکن آج وہ اس خول کو توڑنا چاہتا تھا۔ اس نے ایک جھٹکے سے نینا کا بازو پکڑا اور اسے کھینچ کر اپنی آغوش میں بھر لیا۔ آج کی رات بولنا مت نینا، مہروز نے اسے اپنی گرفت میں لیتے ہوئے سختی سے کہا۔ اس کا لہجہ حکم اور التجا کا ایک عجیب امتزاج تھا۔ میں تھک گیا ہوں تمہارے اس بچپنے سے۔ تم میری بیوی ہو، کب سمجھو گی اس رشتے کی اہمیت کو؟ وہ اس کے مزید قریب ہوا۔ اس کی سانسوں کی تپش نینا کے چہرے کو جھلسا رہی تھی۔ نینا کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ اس کے لیے مہروز کا یہ روپ نیا اور خوفناک تھا۔ وہ تو اسے ہمیشہ اپنے تایا کے بیٹے، اپنے بڑے بھائی کی جگہ سمجھتی آئی تھی۔ لالا، میں میں تایا جان کو بتاؤں گی آپ مجھے بیڈ ٹچ کرتے ہیں، آپ یہاں مجھے چھوتے ہیں۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے اپنے دل کے مقام کی طرف اشارہ کیا، جہاں اس کی دھڑکنیں بے ترتیب ہو رہی تھیں۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے تھے۔ اسکول میں ٹیچر کہتی تھی کہ اگر کوئی زبردستی قریب آئے تو بڑوں کو بتانا چاہیے۔ میں سب کو سب کچھ بتا دوں گی۔ مہروز، جو جذبات کی رو میں بہہ رہا تھا، نینا کی اس بات پر ٹھٹک کر رہ گیا۔ اس کی باتیں، اس کا یہ ڈرامائی انداز اور یہ بیڈ ٹچ والی منطق سن کر اسے بیک وقت ہنسی بھی آئی اور شدید غصہ بھی۔ یہ لڑکی واقعی ابھی تک بچی تھی یا بننے کا ڈرامہ کر رہی تھی؟ نکاح کے 3 ماہ بعد بھی وہ ایک اجنبی، یا پھر اسے وہی پرانا لالا سمجھ رہی تھی؟ مہروز کا ضبط جواب دے گیا۔ اس کے اندر کی محبت اور انا کو نینا کی اس بے وقوفانہ دلیل نے ٹھیس پہنچائی تھی۔ اس نے نینا کو چھوڑا نہیں، بلکہ اس کی گرفت اور مضبوط ہو گئی۔ غصے کی ایک شدید لہر نے اسے اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ بیڈ ٹچ، مہروز نے دانت پیس کر دہرایا۔ میں تمہارا شوہر ہوں نینا، میرا حق ہے تم پر۔ یہ کوئی بیڈ ٹچ نہیں، یہ میرا پیار ہے جسے تم اپنی کم عقلی سے گناہ بنا رہی ہو۔ نینا اب بھی اپنی بات پر اڑی ہوئی تھی، آنکھیں بند کیے سر نفی میں ہلا رہی تھی۔ نہیں، آپ گندے ہیں،
آپ لالا نہیں ہیں، لالا ایسے نہیں ہوتے۔ اب کی بار وہ غصے میں اس کے گریبان سے پکڑتے ہوئے اسے جھنجھوڑ کر رہ گیا۔ بس، بہت ہو گیا۔ مہروز تھاڑا۔ خبردار، جو آج کے بعد مجھے لالا کہا۔ نکاح نامے پر دستخط کرتے ہوئے ہاتھ نہیں کانپے تھے تمہارے؟ تو اب یہ رشتہ نبھاتے ہوئے کیوں جان نکل رہی ہے؟ اس نے نینا کو قریب کیا، اتنا قریب کہ ان کی ناک کی نوکیں ٹکرا گئیں۔ نینا کے آنسو اب اس کی گالوں پر بہہ رہے تھے۔ دیکھو میری آنکھوں میں، مہروز نے حکم دیا، یہاں تمہیں صرف ایک مرد آئے گا جو تمہیں اپنی زندگی، اپنی روح مان چکا ہے۔ تایا جان کو کیا بتاؤ گی کہ تمہارا شوہر تم سے محبت کرتا ہے اور وہ تمہیں اپنی باہوں میں لینا چاہتا ہے؟ جاؤ بتا دو، ساری دنیا کو بتا دو۔ مہروز نے اسے جھٹکے سے چھوڑا۔ نینا بیڈ پر گرنے والے انداز میں پیچھے ہوئی اور فوراً گھٹنوں میں سر دے کر رونے لگی۔ کمرے میں صرف اس کی سسکیوں اور مہروز کی تیز چلتی سانسوں کی آواز تھی۔ مہروز نے بے چینی سے کمرے میں چکر لگایا۔ اس کا غصہ اب آہستہ آہستہ ٹھنڈا ہو رہا تھا اور اس کی جگہ پشیمانی لے رہی تھی۔ اس نے نینا کی طرف دیکھا جو ابھی تک خوف زدہ تھی۔ اسے احساس ہوا کہ شاید اس نے جلد بازی کر دی تھی۔ نینا ذہنی طور پر ابھی اس رشتے کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھی، اور مہروز کی شدت اسے مزید اس سے دور کر رہی تھی۔ وہ واپس بیڈ کے کنارے پر بیٹھ گیا۔ نینا نے سہم کر سر اٹھایا اور اسے دیکھا۔ مہروز نے نرمی سے اس کا ہاتھ پکڑنا چاہا، مگر نینا نے فوراً ہاتھ پیچھے کر لیا۔ نینا، مہروز کا لہجہ اب دھیما اور ٹوٹا ہوا تھا، تمہیں اندازہ نہیں ہے کہ میں کس جہنم سے گزر رہا ہوں۔ تم میرے سامنے ہو، میری ہو کر بھی میری نہیں ہو۔ میں کوئی درندہ نہیں ہوں، میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ تم مجھے اس نظر سے دیکھو جس سے میں تمہیں دیکھتا ہوں۔ نینا نے بھیگی پلکوں سے اسے دیکھا۔ تو آپ ڈراتے کیوں ہیں؟ اس نے معصومیت سے سوال کیا۔ آپ غصہ کرتے ہیں تو مجھے تایا کی یاد آ جاتی ہے، مجھے گھر جانا ہے۔ مہروز نے تلخی سے مسکرا کر سر جھکا لیا۔ یہ تمہارا گھر ہے نینا، اور میں ہی تمہارا گھر ہوں۔ جتنی جلدی تم یہ بات سمجھ جاؤ گی ہمارے لیے اتنا ہی بہتر ہوگا۔ اس نے اٹھ کر بیڈ کی سائڈ ٹیبل سے پانی کا گلاس اٹھایا اور نینا کی طرف بڑھایا۔ پیو اور سو جاؤ، میں صوفے پر سو رہا ہوں۔ نینا نے لرزتے ہاتھوں سے گلاس تھاما۔ مہروز نے ایک آخری نظر اس پر ڈالی۔ دل میں ایک عجیب سی ٹیس اٹھی۔ وہ اسے مکمل کرنا چاہتا تھا، مگر وہ تو خود ادھوری تھی، اپنے بچپنے اور ناسمجھی میں۔ مہروز جانتا تھا کہ یہ سفر آسان نہیں ہوگا۔ اس حادثاتی نکاح کو محبت کی داستان بنانے کے لیے اسے نینا کے اندر کی عورت کو جگانا تھا، اور اس کے لیے اسے اپنے اندر کے لالا کو مارنا تھا، اور اپنے جذباتی طوفان کو قابو میں رکھنا بہت ضروری تھا۔ وہ خاموشی سے اٹھا اور کمرے کے دوسرے کونے میں رکھے ہوئے صوفے پر لیٹ گیا، مگر اس کی آنکھیں چھت کو گھورتی رہیں اور نینا کمبل میں منہ چھپائے اپنی دھڑکنوں کو ترتیب دینے کی کوشش کرتی رہی، اس بات سے بے خبر کہ جو شخص چند قدم کے فاصلے پر ہے وہ اس کی حفاظت اور محبت کے لیے دنیا سے بھی لڑ سکتا ہے، اگر وہ اسے سمجھنے کی کوشش کرے۔ رانیہ، دروازہ کھولو، یہ کوئی مذاق کا وقت نہیں ہے، باہر مہمان انتظار کر رہے ہیں۔ لڑکیوں کے کمرے کے باہر
قدسیہ بیگم کی گھبرائی ہوئی آواز گونجی۔ وہ پچھلے 10 منٹ سے دروازہ کھٹکھٹا رہی تھی، مگر اندر سے کوئی جواب نہیں آ رہا تھا۔ باہر لان میں شہنائیوں کی آوازیں اور مہمانوں کا ہجوم تھا، جبکہ گھر کے اندرونی حصے میں ایک عجیب سی بے چینی پھیل رہی تھی۔ مہروز کریم، جو آف وائٹ شیروانی میں ملبوس، سر پر کلہ سجائے ایک شہزادے کی طرح لگ رہا تھا، اپنی ماں کے قریب آیا۔ اس کے چہرے پر ایک پرسکون مسکراہٹ تھی، وہ مسکراہٹ جو آج اس کی محبت کی تکمیل کی گواہی دے رہی تھی۔ وہ رانیہ کو پسند کرتا تھا اور آج وہ ہمیشہ کے لیے اس کی ہونے والی تھی۔ کیا ہوا امی؟ رانیہ تیار نہیں ہوئی ابھی تک؟ مہروز نے اپنی کلائی میں بندھی مہنگی گھڑی دیکھتے ہوئے پوچھا۔ نکاح کا وقت نکل رہا ہے، مہروز نے اپنی ماں نصرت بیگم سے پوچھا۔ پتہ نہیں بیٹا، اندر سے کنڈی لگی ہے اور وہ جواب بھی نہیں دے رہی۔ مجھے تو اب گھبراہٹ ہو رہی ہے۔ قدسیہ بیگم کے ماتھے پر پسینے کے قطرے چمک رہے تھے۔ مہروز کے ماتھے پر بھی تشویش کی لکیر ابھری۔ اس نے آگے بڑھ کر دروازے پر دستک دی۔ رانیہ، میں مہروز ہوں، دروازہ کھولو اور اگر کوئی مسئلہ ہے تو بتاؤ۔ مگر اندر سے بدستور خاموشی تھی۔ اب وہاں گھر کے دیگر افراد بھی جمع ہونا شروع ہو گئے تھے۔ نینا کے والد رحیم صاحب اور مہروز کے والد کریم صاحب بھی وہاں پہنچ گئے۔ توڑ دو دروازہ، کریم صاحب نے سخت لہجے میں حکم دیا۔ ایک انجانا سا خوف سب کے دلوں میں سرایت کر چکا تھا۔ مہروز نے ایک زوردار دھکا دیا، پھر دوسرا، تیسری کوشش میں لکڑی کا لاک ٹوٹ گیا اور دروازہ نیم وا ہو گیا۔ مہروز سب سے پہلے اندر داخل ہوا، اس کے پیچھے باقی سب بھی داخل ہو گئے۔ کمرہ خالی تھا، دلہن کا لہنگا بیڈ پر ویسے ہی پڑا تھا، جیولری باکس بھی کھلا تھا، مگر زیورات غائب تھے۔ ڈریسنگ ٹیبل کے شیشے پر ایک سفید کاغذ چپکا ہوا تھا جو ہلکا ہلکا پھڑپھڑا رہا تھا۔ مہروز کو لگا جیسے کسی نے چلتے پھرتے اس کے پیروں تلے زمین کھینچ لی ہو۔ اس کے کانوں میں سائیں سائیں ہونے لگی۔ قدسیہ بیگم بدحواسی کے عالم میں بیڈ کی طرف لپکیں، یہ امید کرتے ہوئے کہ شاید رانیہ واش روم میں ہو، لیکن وہاں کوئی نہیں تھا۔ کریم صاحب نے آگے بڑھ کر وہ کاغذ شیشے سے اتارا۔ ان کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ جیسے جیسے وہ تحریر پڑھتے گئے، ان کا چہرہ سرخ ہوتا گیا اور آنکھوں میں خون اتر آیا۔ بھائی جان، کیا کیا لکھا ہے؟ رحیم صاحب نے ڈرتے ڈرتے پوچھا۔ کریم صاحب نے کاغذ کو مٹھی میں بھینچا اور اسے زمین پر پٹک دیا۔ مر گئی وہ ہمارے لیے آج سے۔ اس گھر میں رانیہ کا نام اب نہیں لیا جائے گا۔ ان کی آواز میں اتنی گرج تھی کہ گھر کی دیواریں تک لرز گئیں۔ بھاگ گئی وہ اپنے آشنا کے ساتھ، ہماری عزت کو مٹی میں ملا کر ہمارے منہ پر کالک مل کر بھاگ گئی۔ کمرے میں کوہرام مچ گیا۔ پھپھو غش کھا کر گر گئیں۔ عورتوں نے رونا پیٹنا شروع کر دیا، لیکن مہروز تو پتھر کا ہو چکا تھا۔ وہ وہیں کھڑا تھا جہاں اسے رانیہ کا انتظار کرنا تھا۔ اس کی محبت، اس کا مان، اس کی عزت، سب کچھ ایک ہی لمحے میں ریزہ ریزہ ہو چکا تھا۔ اس نے زمین پر پڑے کاغذ کو دیکھا۔ اس کے لیے یہ کاغذ کا ٹکڑا نہیں تھا، بلکہ اس کی موت کا پروانہ تھا۔ باہر بینڈ باجے کی آوازیں اب اسے کسی تماچے کی طرح لگ رہی تھیں۔ آدھے گھنٹے بعد گھر کے ڈرائنگ روم میں ایک ماتمی خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ باہر مہمانوں کو یہ کہہ کر روکا گیا تھا کہ دلہن کی طبیعت اچانک خراب ہو گئی ہے۔
لیکن ظاہر ہے یہ جھوٹ زیادہ دیر نہیں چل سکتا تھا۔ کریم صاحب سر پکڑے بیٹھے تھے۔ ان کی پگڑی جو ان کی عزت کی علامت تھی، اب اس پگڑی کی شان بیچ چوراہے پر نیلام ہو رہی تھی۔ مہروز دیوار سے ٹیک لگائے کھڑا تھا۔ اس کی نظریں خلا میں گھور رہی تھیں۔ اب کیا ہوگا بھائی جان؟ رحیم صاحب نے گلوگیر لہجے میں پوچھا۔ بارات دروازے پر کھڑی ہے۔ اگر خالی ہاتھ واپس گئی تو پورا شہر باتیں بنائے گا اور ہماری ناک کٹ جائے گی۔ کریم صاحب نے سر اٹھایا۔ ان کی آنکھوں میں ایک فیصلہ کن چمک تھی۔ انہوں نے رحیم صاحب کی طرف دیکھا، پھر اپنی نظریں گھماتے ہوئے اس کمرے کی طرف دیکھا جہاں گھر کی دوسری بیٹیاں موجود تھیں۔ بارات خالی نہیں جائے گی رحیم، کریم صاحب نے فیصلہ کن لہجے میں کہا۔ مہروز نے چونک کر اپنے باپ کی طرف دیکھا۔ بابا، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ ہاں، میں ٹھیک کہہ رہا ہوں۔ کریم صاحب کھڑے ہو گئے۔ میری عزت کا سوال ہے مہروز۔ اگر آج یہ بات باہر نکلی کہ کریم بخش کی بہو بھاگ گئی تو میں کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہوں گا۔ پھر وہ رحیم صاحب کی طرف مڑے جو ابھی تک بات کی تہ تک بھی نہیں پہنچے تھے۔ رحیم، نینا بھی تو ہماری ہی بیٹی ہے۔ یہ جملہ سب کی سماعتوں پر بم بن کر گرا۔ رحیم صاحب اپنی جگہ سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ بھائی جان، نینا؟ لیکن اس کی بات تو شہروز سے طے ہے۔ وہ ابھی بچی ہے، 18 سال کی ہے۔ شہروز ابھی پڑھ رہا ہے۔ شہروز انتظار کر سکتا ہے۔ کریم صاحب نے میز پر ہاتھ مارا۔ لیکن میری عزت انتظار نہیں کر سکتی۔ مہروز دولہا بنا کھڑا ہے۔ لوگ پوچھیں گے دلہن کہاں ہے تو میں کیا جواب دوں گا؟ کہ میری بھتیجی عین شادی والے دن بھاگ گئی؟ نینا اسی گھر کی عزت ہے۔ آج رانیہ کی جگہ نینا مہروز کے نکاح میں آئے گی۔ مہروز کو لگا اس کا دم گھٹ جائے گا۔ بابا، آپ ہوش میں تو ہیں؟ نینا، وہ تو ابھی بچی ہے میرے لیے۔ میں نے اسے ہمیشہ چھوٹی بہن سمجھا ہے، اور شہروز، وہ میرا بھائی ہے۔ اس کا حق ہے نینا پر۔ محبت اور حقوق کی باتیں مجھ سے مت کرو۔ کریم صاحب کی نظریں اسے چیر رہی تھیں۔ آج بات محبت کی نہیں، خاندان کی ساکھ کی ہے۔ اگر تم نے انکار کیا تو سمجھ لینا تم نے اپنے باپ کو زندہ درگور کر دیا۔ فیصلہ تمہارے ہاتھ میں ہے مہروز۔ باپ کی عزت بچانی ہے یا اپنی پسند ناپسند دیکھنی ہے؟ مہروز کے لب پھچ گئے۔ وہ جانتا تھا کہ اس گھر میں کریم صاحب کے فیصلے کے آگے کوئی نہیں بول سکتا۔ اور شہروز؟ مہروز نے دبی آواز میں پوچھا۔ اسے میں سمجھا لوں گا۔ وہ ابھی چھوٹا ہے، اسے وقت لگے گا سمجھنے میں۔ لیکن تم 26 سال کے مرد ہو، گھر کے بڑے بیٹے، تمہیں یہ بوجھ اٹھانا ہی پڑے گا۔ دوسری طرف نینا کے کمرے میں قیامت ٹوٹی ہوئی تھی۔ نینا، جو پیلے رنگ کے خوبصورت فراق میں ملبوس تھی اور ہاتھوں میں مہندی لگائے خوش ہو رہی تھی کہ آج رانیہ آپی کی شادی ہے، اچانک اسے ماں نے جھنجھوڑ دیا۔ اٹھو نینا، یہ کپڑے بدلو۔ ماں کی آواز میں رونی صورت تھی۔ کیا ہوا امی؟ سب ٹھیک تو ہے نا؟ رانیہ آپی؟ نینا ابھی اپنی بات بھی مکمل نہ کر پائی تھی کہ ماں نے ایک بھاری سرخ جوڑا اس کی گود میں پھینک دیا۔ رانیہ کا نام مت لو، ماں نے سختی سے کہا، مگر ان کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ تمہارا نکاح ہو رہا ہے ابھی اسی وقت۔ نینا کی بڑی بڑی آنکھوں میں حیرت اور صدمہ امڑ آیا۔ میرا نکاح؟ شہروز سے؟ لیکن امی، وہ تو ابھی امریکہ جانے والا تھا پڑھنے۔ شہروز سے نہیں۔ ماں نے اس کا منہ بند کرنے کی کوشش کی۔ مہروز سے؟
مہروز لالا سے؟ نینا کو لگا کسی نے اس کے کان کے پاس دھماکہ کر دیا ہو۔ مہروز لالا؟ اس کے منہ سے ایک چیخ نکلی۔ امی، یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ وہ تو بھائی جیسے ہیں میرے، اور وہ تو بہت غصے والے ہیں۔ میں ان سے ڈرتی ہوں، اور وہ تو رانیہ آپ ہی کے ہیں نا۔ بھاگ گئی رانیہ، ماں نے بالآخر حقیقت اگل دی۔ اور اب گھر کی عزت بچانے کے لیے تمہارے تایا نے فیصلہ کیا ہے کہ تم مہروز کی دلہن بنو گی۔ نہیں امی، نینا پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ میں نہیں کروں گی شادی، مجھے ڈر لگتا ہے ان سے، وہ بہت بڑے ہیں مجھ سے۔ شہروز، خاموش! رحیم صاحب کمرے میں داخل ہوئے۔ ان کا چہرہ اترا ہوا تھا۔ بیٹا، اپنے باپ کی عزت رکھ لو۔ اگر آج تم نے انکار کیا تو ہم کہیں کے نہیں رہیں گے، اس لیے بس خاموشی سے تیار ہو جاؤ۔ نینا اپنے باپ کے سامنے کچھ بھی نہیں بول پائی۔ وہ سسکیاں لیتی رہی۔ آنسو اس کی مہندی خراب کر رہے تھے، لیکن اسے زبردستی تیار کیا جانے لگا۔ اسے ایسا لگ رہا تھا جیسے اسے دلہن نہیں بلکہ قربانی کے لیے تیار کیا جا رہا ہو۔ ڈرائنگ روم میں صرف قریبی رشتہ دار موجود تھے۔ مولوی صاحب نے نکاح نامہ سامنے رکھا۔ مہروز کا چہرہ سپاٹ تھا، جیسے تمام جذبات سے عاری ہو چکا ہو۔ اس کی آنکھوں میں رانیہ کے لیے نفرت اور اپنی قسمت پر غصہ تھا۔ اس نے مشینی انداز میں قبول ہے کہا، لیکن اس کی آواز میں وہ خوشی نہیں تھی جو ایک دلہا کی آواز میں ہوتی ہے۔ دوسری طرف نینا، جسے سرخ دوپٹے سے چھپایا گیا تھا، مسلسل رو رہی تھی۔ جب اس سے پوچھا گیا تو اس نے خوف اور دباؤ کے عالم میں سر ہلا دیا اور دبی ہوئی آواز میں اقرار کیا۔ نکاح ہو گیا۔ مبارکباد دینے والی آوازیں بھی خاموش تھیں، کیونکہ سب جانتے تھے کہ یہ خوشی کا نہیں، سمجھوتے کا موقع ہے۔ چونکہ رخصتی کی کوئی باقاعدہ تیاری نہیں تھی اور حالات کشیدہ تھے، فیصلہ ہوا کہ نینا ابھی اپنے کمرے میں ہی رہے گی، لیکن شرعی طور پر وہ مہروز کی بیوی بن چکی تھی۔ شہروز، جو ہاسٹل میں تھا، اسے ابھی تک اس تبدیلی کی خبر بھی نہیں دی گئی تھی۔ رات کے 2 بج رہے تھے۔ مہروز اپنے کمرے میں جانے کی بجائے سیدھا نینا کے کمرے کی طرف بڑھا۔ اس کا دماغ بھگ سے اڑ رہا تھا۔ رانیہ کی دھوکہ دہی کا زہر اس کی رگوں میں دوڑ رہا تھا۔ اس نے شیروانی اتار پھینکی اور اب صرف شلوار قمیض میں تھا۔ اس نے نینا کا کمرے کا دروازہ بغیر دستک دیے کھولا۔ اندر نینا ابھی تک اسی بھاری جوڑے میں بیٹھ کے ایک کونے میں سمٹی ہوئی بیٹھی تھی۔ رو رو کر اس کی آنکھیں سوج چکی تھیں۔ مہروز کو دیکھتے ہی وہ مزید سہم گئی اور مزید سکڑ کر بیٹھ گئی۔ اسے بچپن سے ہی مہروز لالا سے ڈر لگتا تھا، اور آج تو وہ اسے کسی جلاد سے کم نہیں لگ رہا تھا۔ مہروز اندر آیا اور دروازے کو لاک کر دیا۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی وحشت تھی۔ وہ سیدھا نینا کے پاس گیا اور اسے بازوؤں سے پکڑ کر کھڑا کیا۔ کیوں رو رہی ہو؟ اس نے سرد لہجے میں پوچھا۔ تمہیں تو خوش ہونا چاہیے، مفت میں مہروز کریم مل گیا تمہیں نینا۔ نینا نے خوف زدہ نظروں سے اسے دیکھا۔ لالا، مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ میں شہروز۔ شہروز کا نام سنتے ہی مہروز کے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ وہ جو پہلے ہی اپنے محبت کے دھوکے سے چور تھا، اب اپنی بیوی کے منہ سے کسی اور مرد، بھلے وہ اس کا اپنا ہی بھائی کیوں نہ تھا، اس کا نام سن کر بھڑک اٹھا۔ شہروز کا نام مت لینا اپنی زبان سے، اس نے نینا کو بازو مروڑتے ہوئے کہا۔ نینا کے منہ سے چیخ نکل گئی۔ آج سے تمہارا شوہر میں ہوں۔ جو حق رانیہ کا تھا وہ اب تمہارا ہے، اور جو حق میرا ہے وہ مجھے ملنا چاہیے۔ مہروز کے لہجے میں تلخی اور انتقام کی بو تھی۔ وہ شاید نینا سے بدلہ نہیں لینا چاہتا تھا، بلکہ وہ حالات سے
رانیہ سے اور اپنی قسمت سے لڑ رہا تھا، اور نینا اس جنگ میں پس رہی تھی۔ لالا پلیز، میں میں آپ کی بہن جیسی ہوں۔ نینا نے روتے ہوئے ہاتھ جوڑے۔ خاموش! مہروز نے اسے بیڈ پر دھکا دیا۔ بہن کا لفظ بھی مت نکالنا منہ سے۔ تم میری منکوہا ہو، اور میں ثابت کروں گا کہ میں تمہارا شوہر ہوں۔ نینا بیڈ پر گر گئی اور تھکاوٹ، خوف اور صدمے سے اس کی آنکھیں بند ہونے لگیں۔ وہ وہیں آڑی ترچھی لیٹ گئی، جیسے بے ہوش ہو گئی ہو یا نیند کی وادی میں پناہ لے لی ہو۔ مہروز اسے دیکھتا رہا۔ اس کا غصہ ابھی تک ٹھنڈا نہیں ہوا تھا۔ وہ نینا کے پاس بیٹھ گیا، اس کے چہرے کو دیکھا جو آنسوؤں سے تر تھا۔ اس کے اندر کا مرد جاگ اٹھا، وہ مرد جسے آج ٹھکرایا گیا تھا، اور اب وہ اپنی ملکیت کا احساس دلانا چاہتا تھا۔ تم ابھی بچی ہو نینا، اس نے سرگوشی کی، لیکن تمہیں بڑا ہونا پڑے گا میرے لیے، ابھی۔ یہ کہہ کر وہ اس پر جھک گیا۔ وہ اس کی مضبوط گرفت میں پھڑپھڑاتی رہی، لیکن مہروز نے اس کی ایک نہ سنی۔ اگلی صبح کا سورج طلوع ہوا، مگر حویلی کریم بخش میں ایک عجیب سی ویرانی ساتھ لایا۔ رات کے طوفان کے بعد خاموشی اتنی گہری تھی کہ پرندوں کی چہچہاہٹ بھی کسی نوحے کی طرح محسوس ہو رہی تھی۔ نینا کے کمرے کا منظر دل دہلا دینے والا تھا۔ وہ اس وقت بستر پر بے سدھ پڑی تھی۔ اس کا چہرہ تمتما رہا تھا اور ماتھا آگ کی طرح تپ رہا تھا۔ رات کی وحشت اور صدمے نے اس کے نازک اعصاب پر گہرا اثر چھوڑا تھا۔ وہ بار بار نیند میں بڑبڑا رہی تھی، کبھی شہروز کا نام لیتی اور کبھی خوف سے لالا کہہ کر سہم جاتی۔ اس کی ماں ٹھنڈے پانی کی پٹیاں اس کے ماتھے پر رکھ رہی تھی۔ ان کی اپنی آنکھوں سے آنسو رواں تھے۔ ہائے میری بچی، کس کی نظر لگ گئی اس گھر کو؟ وہ دبی آواز میں رو رہی تھی۔ بخار تو اتر ہی نہیں رہا، ڈاکٹر کو بلانا پڑے گا۔ قدسیہ بیگم دروازے پر کڑی تھی۔ ان کے چہرے پر شرمندگی اور دکھ کی پرچھائیاں تھیں۔ وہ تو اندر آنے کی ہمت تک نہیں کر پا رہی تھی۔ اپنے بیٹی کے کرتوتوں کی سزا وہ نینا کو بھگتتے دیکھ رہی تھی۔ دوسری جانب لاؤنج میں کریم بخش صاحب اور مہروز آمنے سامنے کھڑے تھے۔ مہروز نے جینز اور شرٹ پہن رکھی تھی۔ اس کے بال بکھرے ہوئے تھے اور آنکھوں میں رات بھر نہ سونے کی وجہ سے سرخ ڈورے تیر رہے تھے۔ اس کے ہاتھ میں گاڑی کی چابیاں تھیں۔ میں ڈیرے پر جا رہا ہوں، مہروز نے سپاٹ لہجے میں کہا۔ نظریں باپ سے ملانے سے گریزاں تھا۔ کریم صاحب نے سر اٹھا کر بیٹے کو دیکھا۔ اور ولیمہ؟ لوگ آج کی شام کی دعوت کا انتظار کر رہے ہیں۔ مہروز نے ایک تلخ ہنسی ہنسی۔ ولیمہ؟ کس بات کا ولیمہ بابا؟ خوشی کا، یا اس تماشے کا جو رانیہ نے ہمارے ساتھ کیا ہے، یا پھر اس زبردستی کے نکاح کا جو ہم نے رات کے اندھیرے میں نینا کے ساتھ کیا؟ اس کی آواز بلند ہونے لگی۔ کینسل کر دیں سب کچھ، کوئی فنکشن نہیں ہوگا۔ میں لوگوں کو یہ جھوٹی مسکراہٹیں نہیں دکھا سکتا کہ کہہ دیں کہ دلہن بیمار ہے، یا پھر سچ ہی بول دیں کہ ہماری ناک کٹ چکی ہے۔ کریم صاحب خاموش ہو گئے۔ وہ جانتے تھے کہ مہروز کے اندر ایک لاوا پک رہا ہے۔ اور نینا؟ کریم صاحب نے پوچھا۔ اس کی حالت ٹھیک نہیں۔ مہروز کے چہرے کے تاثرات سخت ہو گئے۔ اس کے ذہن میں رات کا منظر گھوم گیا، نینا کا رونا، اس کا خوف، اور پھر اس کا اپنا کھویا ہوا کنٹرول۔ ایک پل کے لیے اسے پشیمانی ہوئی، مگر اس نے جھٹک دی۔ اسے ڈاکٹر کو دکھا دیں، میں یہاں مزید نہیں رک سکتا۔ اس گھر کی دیواریں مجھے کاٹ کھانے کو دوڑ رہی ہیں۔
ہر کونے میں رانیہ کی دی ہوئی ذلت میرا منہ چڑھا رہی ہے۔ میں زمینوں پر جا رہا ہوں، کچھ دن وہیں رہوں گا، یہ کہہ کر مہروز مڑا اور لمبے لمبے ڈگ بھرتا ہوا باہر نکل گیا۔ گاڑی کے ٹائروں کے چرچراہٹ نے گھر کے سناٹے کو چیرا اور وہ دھول اڑاتا ہوا نکل گیا۔ اگلے چند دن حویلی میں سوگ جیسی کیفیت رہی۔ نوکر خاموشی سے کام کرتے، گھر کی عورتیں آپس میں نظریں چرانے سے بھی ڈرتی تھیں۔ رانیہ کا نام لینا ممنوع قرار دے دیا گیا تھا، لیکن اس کی غیر موجودگی ہر لمحے چیخ چیخ کر اپنا احساس دلا رہی تھی۔ نینا کا بخار تو 2 دن بعد اتر گیا تھا، لیکن اس کی روح، وہ تو ابھی تک زخمی تھی۔ وہ خاموش ہو گئی تھی۔ وہ چلبلی لڑکی جو پورے گھر میں ہنستی کھیلتی پھرتی تھی، اب اپنے کمرے تک محدود ہو چکی تھی۔ وہ گھنٹوں کھڑکی سے باہر دیکھتی رہتی، مگر اس کی آنکھیں خالی ہوتیں۔ وہ مہروز کے جانے کے بعد سے ایک بار بھی کمرے سے باہر نہیں نکلی تھی۔ اسے ڈر تھا کہ کہیں مہروز واپس نہ آ جائے۔ اسے وہ رات یاد آتی تو اس کا جسم کانپ اٹھتا۔ وہ ابھی اپنے ہاتھوں پر لگی مہندی کو دیکھتی تو اسے لگتا کہ یہ اس کی بدقسمتی کے نشان ہیں۔ جمعے کی شام تھی۔ شہروز، جو اسلام آباد میں اپنی یونیورسٹی کے ہاسٹل میں تھا، ویکینڈ پر گھر آ رہا تھا۔ وہ گھر کے حالات سے بالکل بے خبر تھا۔ اسے صرف اتنا پتا تھا کہ رانیہ آپی اور مہروز بھائی کی شادی ہو رہی تھی۔ وہ تو شادی میں شرکت کے لیے بےتاب تھا، مگر اس کے فائنل پروجیکٹ کی وجہ سے وہ عین وقت پر آ نہیں سکا۔ اب وہ یہ سوچ کر آ رہا تھا کہ شادی کی تقریبات ابھی بھی چل رہی ہوں گی اور وہ جا کر سب کو سرپرائز دے گا۔ یوں ہی اس کی گاڑی حویلی کے گیٹ سے اندر داخل ہوئی، اسے عجیب سی حیرت ہوئی۔ کوئی سجاوٹ نہیں تھی، لائٹیں اتری ہوئی تھیں اور نہ ہی کوئی مہمان نظر آ رہا تھا۔ یہ کیا؟ سب ختم بھی ہو گیا؟ شہروز نے خود کلامی کرتے ہوئے گاڑی پارک کی۔ وہ بیگ اٹھا کر لاؤنج میں داخل ہوا۔ السلام علیکم، کوئی ہے؟ میں آ گیا ہوں، اس نے اپنی روایتی شوخ آواز میں پکارا۔ رحیم صاحب اور کریم صاحب لاؤنج میں ہی بیٹھے چائے پی رہے تھے۔ شہروز کی آواز سن کر دونوں چونک گئے۔ رحیم صاحب نے بے بسی سے بڑے بھائی کی طرف دیکھا۔ وعلیکم السلام، کریم صاحب نے سنجیدگی اور حیرانی سے جواب دیا۔ شہروز نے بیگ صوفے پر رکھا اور حیرانی سے ادھر ادھر دیکھا۔ بابا، تایا، یہ گھر اتنا سنسان کیوں ہے؟ مہروز بھائی اور رانیہ آپی کہاں ہیں اور میری نینا کہاں ہے؟ اس نے میری نینا کہا تو رحیم صاحب کا دل کٹ کر رہ گیا۔ کریم صاحب نے ایک گہرا سانس لیا، پھر بولے، بیٹھو شہروز۔ شہروز کے چہرے سے مسکراہٹ غائب ہونے لگی۔ اسے احساس ہوا کہ بہت کچھ غلط ہوا ہے۔ وہ دھڑکتے دل کے ساتھ صوفے پر بیٹھ گیا۔ کیا ہوا ہے؟ آپ لوگ چپ کیوں ہیں؟ رانیہ بھاگ گئی تھی، کریم صاحب نے بغیر تمہید کے بم پھوڑا۔ شہروز دنگ رہ گیا۔ کیا؟ بھاگ گئی؟ شادی والے دن؟ اس کا دماغ اس بات کو تسلیم کرنے سے انکاری تھا۔ ہاں، کریم صاحب نے اب جواب دیا، وہ ہماری عزت خاک میں ملا کر چلی گئی۔ اوہ خدایا! شہروز نے سر پکڑ لیا۔ مہروز بھائی کا کیا حال ہوا ہوگا؟ وہ کہاں ہے؟ وہ ڈیرے پر ہے، کریم صاحب نے توقف کیا۔ اب اگلا وار زیادہ مشکل تھا۔ شہروز، حالات ایسے بن گئے تھے کہ ہمیں ایک مشکل فیصلہ کرنا پڑا۔ شہروز نے سوالیہ نظروں سے باپ کو دیکھا۔ بارات گھر پر تھی، لوگ جمع تھے۔ ہم عزت کا جنازہ نہیں نکلنے دے سکتے تھے، اسی لیے ہم نے نینا کا نکاح مہروز سے کر دیا۔ کمرے میں موت جیسی خاموشی چھا گئی۔ شہروز کو لگا جیسے اس کے کانوں نے کچھ غلط سن لیا ہے۔ وہ چند لمحے ساکت بیٹھا رہا، پھر ایک جھٹکے سے کھڑا ہوا۔ کیا؟ کیا کہا آپ نے؟ اس کی آواز میں یقین اور غصے کی ملی جلی کیفیت تھی۔
नैना, नैना का निकाह महरोज भाई से। लेकिन लेकिन वो तो मेरी मंगेतर थी ना बचपन से। ये तय था कि नैना मेरी है। आप आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं ये? बैठ जाओ शहरोज, करीम साहब ने सख्ती से कहा। बात इज्जत की थी। तुम्हारी मंगनी सिर्फ जबान की हद तक थी, कोई तहरीरी मुआहदा नहीं। उस वक्त जो सही लगा हमने किया। इज्जत? शहरोज की आंखों में आंसू आ गए। आप लोगों ने अपनी इज्जत बचाने के लिए मेरे और नैना के जज्बात का कत्ल कर दिया। आप लोग जानते थे कि हम एक दूसरे को पसंद करते हैं। आपने नैना से पूछा था, उसकी मर्जी पूछी थी? रहीम साहब ने सर झुका लिया। बेटा हम मजबूर थे। मजबूर? शहरोज चीखा। आप लोग जालिम हैं। आपने मेरे भाई के साथ मेरी ही मोहब्बत को ब्याह दिया। मैं नैना से मिलूंगा अभी और उससे पूछूंगा। शहरोज, करीम साहब की करजदार आवाज ने उसे रोका। खबरदार जब उसकी तरफ गए तो। वो अब तुम्हारे बड़े भाई की बीवी है। अपनी हद में रहो। शहरोज वहीं रुक गया। उसके हाथ मुट्ठियों में भिजे हुए थे। उसका दिल कर रहा था कि तोड़ फोड़ शुरू कर दे, लेकिन सामने उसका बाप खड़ा था। वो बाप जिसके सामने उसने कभी ऊंची आवाज में बात तक नहीं की थी। वो बेबसी से सोफे पर गिर गया और चेहरे को हाथों में छुपाकर रो पड़ा। थोड़ी देर बाद जब जज्बात का तूफान कुछ थमा तो शहरोज अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। वो अपने कमरे की तरफ जा रहा था कि उसकी नज़र ऊपर गैलरी में खड़ी नैना पर पड़ी। नैना शायद शोर सुनकर कमरे से निकली थी। वो पीली पड़ चुकी थी। आंखों के गिर्द स्याह हल्के थे और दुपट्टा बेतरतीब था। वो ऊपर से नीचे तक शहरोज को देख रही थी। शहरोज के कदम रुक गए। दोनों की नजरें मिली। नैना की आंखों में एक वीरानी थी, एक ऐसी उदासी जो अल्फाज की मोहताज नहीं थी। जब उसने शहरोज को देखा तो उसके मुर्दा दिल में एक टीस सी उठी। वो शहरोज जो हमेशा उसे देखकर मुस्कुराता था, आज कितना टूटा हुआ लग रहा था। उसकी मोहब्बत, उसका बचपन का साथी उसके सामने खड़ा था, लेकिन अब वो दोनों दो अलग दुनियाओं के बासी थे। शहरोज ने नैना की तरफ कदम बढ़ाना चाहा, लेकिन फिर उसे अपने बाप के अल्फाज याद आ गए। वो अब तुम्हारे बड़े भाई की बीवी है। ये जुमला किसी जंजीर की तरह उसके पैरों में पड़ गया। नैना की आंखों से एक आंसू टपककर गाल पर बह गया। वो कुछ कहना चाहती थी, शायद माफ़ी मांगना चाहती थी, या शायद सिर्फ अपना दुख बांटना चाहती थी, लेकिन अल्फाज उसकी हलक में अटक गए। वो जानती थी कि अब कुछ नहीं हो सकता। महरोज उसका शौहर बन चुका था। वो राहत, वो लम्स, वो हक, सब कुछ बदल चुका था। शहरोज ने बेबसी से उसे देखा। उसकी आंखों में शिकवा था, दर्द थे और सवाल थे। क्यों नैना, तुमने इनकार क्यों नहीं किया? नैना ने नजरें झुका ली और तेजी से मुड़कर अपने कमरे की तरफ चली गई। दरवाज़ा बंद होने की आवाज़ ने शहरोज के दिल पर आखिरी ज़रब लगाई। वो वहीं सीढ़ियों पर बैठ गया जहां वो और नैना अक्सर छुपकर लूडो खेला करते थे। मगर आज तो वो सीढ़ियां भी अजनबी लग रही थीं। दूसरी तरफ शहर से मीलों दूर महरोज अपने डेरे पर मौजूद था। शाम का धुंधलका फैल रहा था। महरोज ट्यूबवेल के पास बिछी चारपाई पर लेटा सिगरेट पी रहा था। धुएं के मरगोले हवा में तहलील हो रहे थे। यहाँ खामोशी थी, मगर वैसी घुटन नहीं थी जैसी हवेली में थी। उसने अपना मोबाइल फ़ोन तक बंद कर रखा था। वो किसी से राब्ता ही नहीं करना चाहता था। डेरे का मुलाजिम बख्शू चाय लेकर आया। छोटे साईं, आप घर नहीं जाएंगे? रात हो रही है। महरोज ने सिगरेट का कश लगाते हुए आसमान की तरफ देखा, जहाँ एक दो सितारे नमूदार हो रहे थे। नहीं बख्शू, अब यही मेरा घर है। उसके जहन में नैना का चेहरा आया।
اس کی خوف زدہ آنکھیں. اسے شہروز کی واپسی کا بھی اندازہ تھا اور وہ جانتا تھا کہ حویلی میں اس وقت کیا قیامت گزر رہی ہوگی. اس میں شہروز کا سامنا کرنے کی ہمت نہیں تھی. وہ جانتا تھا کہ اس نے اپنے بھائی کا حق مارا ہے، چاہے حالات کے جبر میں ہی صحیح. میں بزدل نہیں ہوں، اس نے خود سے کہا. ہاں، ظالم ضرور بن گیا ہوں. اس نے سگریٹ زمین پر پھینک کر اسے جوتے تلے مسل دیا. اسے نینا کی یاد آ رہی تھی. عجیب بات تھی کہ جس لڑکی کو وہ ہمیشہ بچی سمجھتا تھا، اس ایک رات نے اسے مہروز کے حواس پر سوار کر دیا تھا. لیکن وہ واپس نہیں جانا چاہتا تھا. اسے وقت چاہیے تھا اپنے غصے کو ٹھنڈا کرنے کے لیے، اور شاید نینا اور شہروز کو سنبھلنے کا موقع دینے کے لیے. گھر میں سب کو کہہ دینا میں آج رات بھی یہیں رکوں گا، مہروز نے بخشو سے کہا اور کروٹ بدل کر لیٹ گیا. اس رات حویلی میں تین ٹوٹے ہوئے دل دھڑک رہے تھے. ایک شہروز کا جو اپنی محبت کھو چکا تھا، ایک نینا کا جو اپنی پہچان کھو چکی تھی، اور ایک مہروز کا جو سب کچھ پا کر بھی خالی ہاتھ تھا. شہروز کا دم اس حویلی میں گھٹ رہا تھا. اس کے لیے ہر دیوار پر نینا کا عکس اور ہر کونے میں مہروز کا سایہ تھا. وہ اسی شام اپنا سامان پیک کر کے بنا کسی سے الوداعی ملاقات کیے اپنی گاڑی میں بیٹھ کر اسلام آباد کے لیے روانہ ہو گیا. وہ بھاگ رہا تھا اپنی حقیقت سے، اپنی محبت سے، اور اس رشتے سے جو اب حرام ہو چکا تھا. اس کے جانے کے بعد حویلی کا سناٹا مزید گہرا ہو گیا. 2 ہفتے گزر گئے. مہروز ان 2 ہفتوں میں ایک بار بھی حویلی نہیں آیا تھا. وہ دن رات زمینوں پر کام کرواتا اور راتیں ڈیرے کی تنہائی میں گزارتا. لیکن تنہائی بھی انسان کو کب تک پناہ دیتی ہے؟ نینا کا معصوم چہرہ، اس کی وہ خوف زدہ آنکھیں اور وہ رات، یہ سب مہروز کو بار بار اپنی طرف بلا رہے تھے. اس کے اندر ایک عجیب سی بے چینی تھی، ایک ایسی پیاس جو صرف نینا کے وجود سے بجھ سکتی تھی. 2 ہفتوں بعد شام کے سائے ڈھلتے ہی مہروز کی سیاہ گاڑی حویلی کے پورچ میں داخل ہوئی. ملازموں نے بھاگ کر سامان اتارا. مہروز جب اندر داخل ہوا تو اس کی حالت بدلی ہوئی تھی. چہرے پر شیو بڑھی ہوئی تھی، آنکھوں میں تھکن تھی، ہاں چال میں مگر وہی خاندانی روپ تھا. لاؤنج میں نینا میز سے برتن سمیٹ رہی تھی. مہروز کے قدموں کی چاپ سن کر اس نے سر اٹھایا. مہروز وہیں رک گیا. نینا ان 2 ہفتوں میں سوکھ کر کانٹا ہو چکی تھی. اس کا رنگ زرد تھا، آنکھیں ویران تھیں اور وجود ایک سوگوار تصویر بنا ہوا تھا. اس نے مہروز کو دیکھا تو اس کے ہاتھ سے پلیٹ پھسل کر گرنے ہی والی تھی کہ اس نے سنبھال لی. اس کے چہرے پر رنگ آئے اور گئے. خوف، شرم اور گھبراہٹ کے ملے جلے تاثرات چہرے پر ایک عجب بہار دکھا رہے تھے. مہروز کی نظریں اس پر جم گئیں. اسے لگا جیسے نینا کی یہ اداسی اسے مقناطیس کی طرف اپنی طرف کھینچ رہی ہے. کیسی ہو؟ اس نے بھاری آواز میں پوچھا. جی ٹھیک ہوں، نینا کی آواز بمشکل نکلی. اس نے نظریں جھکا لی اور تیزی سے کچن کی طرف بھاگ گئی. مہروز اسے جاتا ہوا دیکھتا رہا. اس کے دل میں ایک عجیب سی ہلچل ہوئی. کچھ رحم، کچھ پچھتاوا اور بہت ساری چاہت نے ایک دم اس کے دل پر حملہ کیا. وہ سیدھا اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا. رات کا کھانا خاموشی سے کھایا گیا. نینا نے جلدی جلدی کام سمیٹے اور ڈر کے مارے اپنے کمرے میں جانے کی بجائے اپنے ماں کے کمرے میں چلی گئی. رحیم بیگم تسبیح پڑھ رہی تھی. نینا کو تکیہ اور کمبل لاتے دیکھ کر چونک گئی. نینا، یہ کیا ہے؟ تم یہاں کیوں آئی ہو؟ نینا ان کے پاس آ کر بیٹھ گئی. اس کی آنکھوں میں آنسو تیر رہے تھے. امی، مجھے آج یہاں سونے دیں، مجھے ڈر لگ رہا ہے. لالا واپس آ گئے ہیں، میں ان کے کمرے میں نہیں جاؤں گی. انہوں نے تسبیح سائڈ ٹیبل پر رکھی اور پیار سے نینا کا سر سہلایا. ان کی آنکھوں میں دکھ تو ضرور تھا، مگر لہجہ سمجھانے والا تھا. بیٹا، اب وہ تمہارا کمرہ نہیں رہا.
تمہارا کمرہ وہی ہے جہاں تمہارا شوہر ہے۔ لیکن امی وہ بہت عجیب ہیں، نینا سسک پڑی۔ وہ غصہ کرتے ہیں، مجھے ان کی آنکھوں سے ڈر لگتا ہے۔ نینا، ماں نے سختی کے ساتھ کہا، بیٹیاں ماؤں کے کمرے میں پناہ نہیں لے سکتی جب ان کا اپنا گھر بس چکا ہو۔ مہروز اب تمہارا مجازی خدا ہے، اس کی ناراضگی اللہ کی ناراضگی ہے۔ وہ تھکا ہوا آیا ہے، اسے تمہاری ضرورت ہو سکتی ہے، جاؤ، شاباش، اپنے کمرے میں جاؤ۔ نینا نے ماں کی طرف التجا بھری نظروں سے دیکھا، لیکن اسے وہاں صرف بے بسی نظر آئی۔ وہ جانتی تھی کہ اس حویلی کے اصول پتھر پر لکیر ہیں۔ وہ بوجھل قدموں سے اٹھی، آنسو پوچھے اور اپنے کمرے کی طرف چل پڑی۔ دروازہ کھولتے وقت اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ کمرے میں دھیمی لائٹ جل رہی تھی۔ مہروز بیک گراؤنڈ سے ٹیک لگائے کوئی فائل دیکھ رہا تھا، لیکن اس کی نظریں بار بار دروازے کی طرف اٹھ رہی تھیں۔ جو ہی نینا اندر داخل ہوئی، مہروز نے فائل بند کر کے سائڈ پر رکھ دی۔ نینا دروازے کے پاس ہی کھڑی رہی، نظریں زمین میں گڑی ہوئی تھیں۔ وہاں کیوں کھڑی ہو؟ مہروز کی آواز میں حکم تھا۔ ادھر آؤ۔ نینا لرزتے قدموں سے بیڈ کی طرف بڑھی۔ مہروز نے ہاتھ بڑھا کر اس کی کلائی تھامی اور اسے اپنے طرف کھینچا۔ نینا کا توازن بگڑا اور وہ سیدھی مہروز کے سینے پر آ گری۔ مہروز نے اسے سنبھالا اور اپنی گرفت مضبوط کر لی۔ نینا کی دھڑکنیں کسی بے لگام گھوڑے کی طرح بھاگ رہی تھیں۔ تم مجھ سے بھاگ رہی تھی؟ مہروز نے اس کے کان کے پاس سرگوشی کی۔ اس کی گرم سانسیں نینا کی گردن کو چھو رہی تھیں۔ ماں کے پاس واپس جا رہی تھی؟ لالا، پلیز، نینا کے ہونٹوں سے وہی پرانا لفظ پھسلا۔ مہروز کی آنکھوں میں ایک چمک ابھری۔ اس نے ایک ہاتھ نینا کی کمر کے گرد حائل کیا اور دوسرے ہاتھ سے اس کا چہرہ اوپر اٹھایا۔ لالا نہیں، اس نے نینا کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا۔ اب یہ لفظ بھول جاؤ نینا۔ میں نے تمہیں اس رات بھی کہا تھا اور آج پھر کہہ رہا ہوں کہ میں تمہارا شوہر ہوں۔ تمہیں مجھ سے ڈرنے کی نہیں، مجھے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ نینا نے مزاحمت ترک کر دی۔ اسے احساس ہو گیا تھا کہ وہ ایک پنجرے کی قید میں ہے اور اس کا قیدی ہی اس کا محافظ ہے۔ وہ مہروز کی آنکھوں میں وہ شدت دیکھ رہی تھی جو اسے پگھلا رہی تھی۔ شہروز، نینا کے دل میں خیال آیا، اگر مہروز کے لمس نے اس خیال کو وہیں دبا دیا۔ مہروز نے جھک کر اس کے ماتھے پر بوسہ دیا۔ یہ بوسہ وحشیانہ نہیں تھا، بلکہ اس میں ایک ملکیت کا احساس تھا۔ تم میری ہو نینا، صرف میری، اس بات کو اپنے دل و دماغ میں بٹھا لو۔ اس رات نینا نے خود کو حالات کے دھارے پر چھوڑ دیا۔ اس نے مزاحمت نہیں کی۔ جب مہروز نے اسے اپنی آغوش میں سمیٹا تو وہ روئی نہیں، بس آنکھیں بند کر لیں۔ مہروز کی قربت نے اس کے اندر کے خوف کو ایک عجیب سے نشے میں بدل دیا۔ وہ اس کا شوہر تھا اور اس لمحے نینا نے اپنی تقدیر کو تسلیم کر لیا۔ اندھیرے کمرے میں دو وجود ایک ہو رہے تھے اور باہر چاند بادلوں میں چھپ گیا تھا، جیسے ان کی تنہائی کا بھرم رکھ رہا ہو۔ اس رات کے بعد حویلی کی روٹین بظاہر معمول پر آ گئی۔ مہروز اب روزانہ ڈیرے سے شام کو گھر آ جاتا۔ نینا اور اس کے درمیان خاموش سی انڈرسٹینڈنگ پیدا ہو رہی تھی۔ وہ اب اس سے اتنا ڈرتی نہیں تھی، البتہ ایک فاصلہ اب بھی موجود تھا، ایک جھجک اب بھی برقرار تھی۔ شہروز کی کوئی خیر خبر نہیں تھی۔ اس نے ایک بار بھی فون نہیں کیا اور نہ ہی کوئی اسے فون کرنے کی ہمت کرتا تھا۔ اس کا نام اس گھر میں ایک ممنوعہ لفظ بن چکا تھا۔ پھر ایک دن دوپہر کے وقت حویلی پر قیامت ٹوٹی۔ حویلی کا بڑا گیٹ کھلا۔ ملازم نے باہر جھانکا اور پھر چیختا ہوا اندر بھاگا۔ بڑے صاحب، بڑے صاحب، غضب ہو گیا۔ کریم بخش اور رحیم صاحب برآمدے میں بیٹھے ہوئے تھے۔ ملازموں کا شور سن کر باہر نکل آئے۔ کیا ہوا ہے؟ کیوں شور مچا رہے ہو؟ کریم صاحب نے ڈانٹا۔ صاحب جی، وہ بی بی جی، وہ رانیہ بی بی۔ ملازم کی سانس پھولی ہوئی تھی اور وہ آدھے ادھورے الفاظ بول رہا تھا۔
سب کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ کریم صاحب تیزی سے گیٹ کی طرف بڑھے۔ گیٹ کے اندر ایک لڑکی لڑکھڑاتی ہوئی داخل ہوئی۔ کیا یہ وہی رانیہ تھی؟ وہ جو اپنے حسن اور اپنے نخروں پر ناز کرتی تھی۔ اس کے کپڑے میلے اور جگہ جگہ سے پھٹے ہوئے تھے، پیروں میں جوتے تک نہیں تھے، ایڑیاں بھی پھٹی ہوئی تھیں، بال الجھے ہوئے، چہرہ دھول اور آنسوؤں سے اٹا ہوا۔ وہ بھوک اور پیاس سے نڈھال لگ رہی تھی۔ بابا! رانیہ نے باپ کو دیکھا اور گرتی پڑتی ان کے قدموں میں آ گری۔ کریم صاحب بت بنے کھڑے تھے۔ ان کی آنکھوں میں نفرت اور صدمے کا ہیجان تھا۔ قدسیہ بیگم نے بھی ایک دل خراش چیخ ماری اور بیٹی کی طرف لپکی، لیکن کریم صاحب نے ہاتھ اٹھا کر انہیں روک دیا۔ خبردار! کریم صاحب دہاڑے، کوئی اس کے پاس نہیں جائے گا۔ رانیہ زمین پر پڑی سسک رہی تھی۔ مجھے معاف کر دیں، میں نے بہت بڑی غلطی کی۔ وہ دھوکے باز تھا، اس نے مجھے برباد کر دیا۔ مہروز بھی شور سن کر اپنے کمرے سے نکل آیا تھا۔ اس کے پیچھے نینا بھی تھی۔ رانیہ کو اس حال میں دیکھ کر نینا نے منہ پر ہاتھ رکھ لیا۔ مہروز کا چہرہ پتھر ہو گیا تھا۔ یہ وہ لڑکی تھی جس کے لیے اس نے خواب دیکھے تھے، اور آج وہ گلی کے فقیروں سے بدتر لگ رہی تھی۔ رانیہ روتے ہوئے بول رہی تھی، وہ مجھے اپنے دوست کے فلیٹ پر لے گیا۔ 2 ہفتوں تک وہ مجھے دلاسا دیتا رہا، اور پھر ایک دن وہ چلا گیا، سارا زیور سارے پیسے لے کر بھاگ گیا۔ میں انتظار کرتی رہی۔ مالک مکان نے مجھے نکال دیا، میں سڑکوں پر رلتی رہی۔ میرے پاس جانے کی کوئی جگہ نہیں ہے، مجھے پناہ دے دیں، میں ساری زندگی آپ لوگوں کی خدمت کرتی رہوں گی۔ اس کی داستان سن کر وہاں موجود ہر شخص کا کلیجہ منہ کو آ رہا تھا۔ مکافات عمل اتنی جلدی اور اتنی بھیانک شکل میں سامنے آئے گا، کسی نے سوچا بھی نہیں تھا۔ کریم صاحب نے حقارت سے اسے دیکھا۔ جس دن تم نے اس گھر کی دہلیز پار کی تھی، ہمارے لیے رانیہ تم اسی دن مر گئی تھی۔ یہ جو لاش میرے قدموں میں پڑی ہے، میں اسے نہیں جانتا۔ بھائی جان! پھپھو روتے ہوئے آگے بڑھی۔ خدا کے لیے معاف کر دیں، بچی ہے، غلطی ہو گئی، اب کہاں جائے گی؟ زمانہ نوچ کھائے گا اسے۔ کریم صاحب نے گہری سانس لی۔ ان کی انا اور رانیہ کے لیے محبت کے درمیان جنگ جاری تھی، لیکن انا جیت گئی۔ رحیم! انہوں نے اپنے بھائی کو بلایا، اسے اٹھاؤ۔ پھر وہ رانیہ کی طرف جھکے۔ ان کی آنکھوں میں کوئی رحم نہیں تھا۔ میں تمہیں گھر میں رہنے کی اجازت صرف اس لیے دے رہا ہوں کہ دنیا والے یہ نہ کہیں کہ کریم بخش نے اپنی بیٹی کو کتوں کے آگے ڈال دیا۔ لیکن کان کھول کر سن لو۔ سب خاموش ہو کر ان کا فیصلہ سننے لگے۔ آج سے تم اس گھر کی بیٹی نہیں ہو، تم یہاں رہو گی تو، لیکن حویلی کے پچھلے حصے میں ملازموں والے کوارٹر کے ساتھ جو اسٹور روم ہے، وہ تمہارا ٹھکانہ ہے۔ تم حویلی کے اس حصے میں قدم نہیں رکھو گی، اور نہ ہی تم کسی خوشی میں شامل ہوگی اور نہ غمی میں۔ تمہیں 2 وقت کی روٹی ملے گی، اور بس۔ تم ہمارے لیے ایک زندہ لاش ہو۔ مہروز! انہوں نے بیٹے کو آواز دی۔ مہروز آگے بڑھا۔ اس نے ایک نظر زمین پر پڑی رانیہ کو دیکھا، پھر نینا کو جو سہمی ہوئی کھڑی تھی۔ اس نے جا کر نینا کا ہاتھ تھام لیا۔ یہ خاموش پیغام تھا کہ اب اس کی ترجیح صرف نینا ہے۔ جی بابا! اپنی بیوی کو اندر لے جاؤ، کریم صاحب نے حکم دیا۔ اور تم سب سن لو، اس لڑکی کا سایہ بھی میری بہو نینا پر نہیں پڑنا چاہیے۔ رانیہ بس پھٹی پھٹی آنکھوں سے یہ سب دیکھ رہی تھی۔ وہ مہروز جو اس کی ایک مسکراہٹ پر جان دیتا تھا، آج اس کے سامنے نینا کا ہاتھ تھامے کھڑا تھا، اور اس نے رانیہ کی طرف پلٹ کر دیکھا تک نہیں تھا۔ مہروز نینا کو لے کر اندر مڑ گیا۔ نینا نے مڑ کر دیکھا تو رانیہ مٹی میں لت پت پڑی تھی، اور اس کی ماں دور کھڑی دوپٹے میں منہ چھپائے رو رہی تھی۔ حویلی کا گیٹ بند ہو گیا، لیکن رانیہ کے لیے توبہ کا دروازہ شاید اب بھی کھلا تھا۔ ہاں، مگر دنیا کا دروازہ اس پر بہت تنگ ہو چکا تھا۔ وہ حویلی جو کبھی اس کی سلطنت تھی،
اب اس کا قید خانہ بن چکی تھی۔ اندر کمرے میں مہروز نینا کا ہاتھ تھامے کڑا تھا اور اسے عہد وفا کر رہا تھا۔ نینا، میں اب ہمیشہ تمہارے ساتھ رہوں گا۔ تم سے محبت نے مجھے اس بات کا احساس دلایا ہے کہ میں اب تک سراب کے پیچھے بھاگ رہا تھا۔ ہاں، لیکن اب مجھے سمجھ آ گئی ہے کہ تمہاری محبت میرے لیے سب سے اہم ہے اور میں تمہارے بنا نہیں رہ سکتا۔ نینا، جو اتنے دنوں سے اپنی اندرونی جنگ سے تنگ آ چکی تھی، وہ بھی اب مہروز کی محبت کے آگے سر جھکا گئی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ اگر شہروز اس کے مقدر میں ہوتا تو کبھی کوئی اسے نینا سے جدا نہیں کر سکتا تھا۔ لیکن اب نینا کی قسمت مہروز کے ساتھ جڑی ہوئی تھی، اور اتنے دن اس کے ساتھ رہتے ہوئے نینا کے دل میں اس کی محبت نے سر اٹھا ہی لیا تھا۔ وہ اس کی محبت پر